جی ایک نیا دن، ایک نیا مقدمہ، ایک نیا تنازع۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 پٹیشنز کی ہیئرنگ شروع کی۔ یہ تمام کی تمام پٹیشنز جو سی حال ہی میں پاس ہونے والے کنٹیمپٹ آف لا یعنی کہ توہین عدالت ایکٹ 2012 کے خلاف کی گئیں۔ کم و بیش سب کا ایک ہی آرگومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قانون شاید بدنیتی پہ ہے، شاید عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کی کوشش ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک ایسا طبقہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم، وزراء، چیف منسٹرز، حتیٰ کہ سینئر بیوروکریٹس وہ بھی اگر عدالتی حکم ماننے سے انکار کریں تو تب بھی ان پہ کسی گرفت میں نہ آ سکیں۔ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ٹائمنگ اس طرح ہے کہ جس طرح گیلانی صاحب پہلے این آر او ورڈکٹ نہ ماننے پر ان کو گھر جانا پڑا، تو جو موجودہ انکمبنٹ وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کو بھی ان کی نوکری بچائی جائے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی 25 تاریخ کو جب یہ مقدمہ وہ والا شروع ہوگا این آر او ورڈکٹ کا، تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی گھر نہ جانا پڑے۔ لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک قانونی، ایک سیاسی۔ قانونی تو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، سیاسی یہ ہے کہ یہ مسئلہ 25 تاریخ والے کیس سے جڑا ہوا ہے اور اس کی سیریس پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ جس طرح ہم کہیں گے کہ اگر آپ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ خط لکھ رہے ہیں اس عدالتوں کے نہیں، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے مطابق اصل ایشو تھا وہ تھا جو پس منظر میں چلا گیا ہے، وہ ہے صدر زرداری اور ان کے مبینہ $60 ملین جو سوئس اکاؤنٹس میں تھے۔ لہٰذا جب ہم اس مسئلہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا قانونی مسئلہ ہے، اس کا ایک قانونی اینگل ہے، ایک اس کا پولیٹیکل اینگل ہے۔ ہم اس وقت دونوں پہ بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دنیا ایٹ ود مالک، السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ ویسے تو پاکستان میں ہر چیز یونیک ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا پینل بڑا یونیک ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس وقت لا منسٹر تھے جب اپوزیشن نے متفقہ طور پر ایک آئین دیا اس ملک کو اور ایوری بڈی واز اگرینگ ود دا گورنمنٹ، اور ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمان بھی ہیں وہ بھی لا منسٹر ہیں، لیکن وہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی قانون بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام اپوزیشن جو سی ہے وہ تو متفقہ ہو کے ان کی مخالفت کرتی ہے۔ سو آئی انٹروڈیوس مائی گیسٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ پیرزادہ صاحب، سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اور وزیر قانون فاروق نائک صاحب۔ سو ونس اگین وی آر obliged کہ آپ بڑا وقت نکال کے آ جائے، ابھی آپ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، ہر جگہ۔ پہلے ایک تھوڑی سی اکیڈیمک بات شروع کروں گا پیرزادہ صاحب۔ ایک ایشو چل رہا ہے اس ملک میں، وہ ہے بیسک سٹرکچر کا، اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر قسم کا حق ہے قانون سازی کا، ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم سوورن پارلیمنٹ ہیں، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں، تو ہم ہر قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ عدالتوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں یقیناً، لیکن آپ ایک بنیادی ڈھانچے کو چھیڑ نہیں سکتے۔ یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ کیا یہ پارلیمنٹ ہر قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے کہ نہیں، اور یہ بیسک جو ڈھانچہ ہے اس کا کیا ہے؟ بیسک ڈھانچے کا جو تعلق ہے مالک صاحب، وہ تو کانسٹیٹیوشن سے ہے۔ لا کا کوئی بیسک ڈھانچہ نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ وہ تو اگر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے تو کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی۔ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کوئی لا کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے گی کورٹ، یہ کورٹ کا اختیار ہے۔ لیکن آپ جو بیسک اسٹرکچر کی بات کر کے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس کا تعلق ہے کانسٹیٹیوشن سے، کہ کانسٹیٹیوشن جو ایک کووننٹ ہے، جو ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ امنگ دا پیپل آف پاکستان ٹو لیو انڈر اے سسٹم اگریبل ٹو دیم، اس کے اگر بیسک سٹرکچر کو آپ اگر چینج کریں گے۔ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے نا، اگر ایک پارلیمنٹ کو حق ہے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنانے کا، تو دوسری پارلیمنٹ پہ آپ کیسے قدغن لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر امینڈمنٹس نہ کریں؟ میں کچھ کہوں اس پہ؟ جی دیکھیں، پارلیمنٹ کے دو فنکشنز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لیجسلیٹو فنکشن، جس کے لیے الیکٹ ہونے کے بعد وہ لاز بنا سکتے ہیں لیکن آئین کے دائرے کے اندر۔ دوسرا ہے کانسٹیٹیوئنٹ فنکشن، یعنی کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا۔ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کو اگر آپ ٹچ کریں گے یا اس کو تبدیل کریں گے یا ترامیم لائیں گے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کو عوام سے براہ راست مینڈیٹ لینا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوئنٹ پاور ہے عوام کا۔ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہوا تھا، پاس ہوا تھا، تو اسپیسیفکلی پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا تھا نئے آئین بنانے کے لیے۔ وہ تو اس وقت کی ضرورت تھی نا، اس وقت تو نہیں تھا، تو چلیں آپ کا بن گیا۔ مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں۔ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشنز میں کانسیپٹ آف ساورنٹی آف اینی انسٹیٹیوشن از مسپلیسڈ، ٹوٹلی مسپلیسڈ۔ ہم جتنی بھی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن نے ان کو بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ اگر ان اختیارات سے آپ تجاوز کریں گے
تو آپ کے ایکشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا, چاہے وہ ایگزیکٹو ایکشنز ہوں یا وہ لیجسلیٹو یہ آپ کی اسپیچ ہے میرے پاس جو آپ نے 73 میں کی ایز لا منسٹر, اس میں آپ خود کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, ہاں اس میں امینڈمنٹس ہوں گی, ہاں اینڈ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اور پھر اس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی پارلیمنٹ سسٹم جو سر ٹھیک ہے اس کو بالکل انفیٹڈ فریڈم نہیں ہے, بالکل کھلی چھوٹ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ ایک کمپلیٹ نہیں تھا, پرفیکٹ نہیں تھا, تو پھر اس میں اس چینجز کی تو ہوں گے. ریلیونس کیا ہے؟ ڈاکیومنٹ پرفیکٹ نہیں تھا تو 18 امینڈمنٹ تو آ چکے ہیں اس میں, اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ان کورٹس. ٹھیک ہے نا جی, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن ایسا دنیا میں نہیں ہے کتنا بھی پرفیکٹ ہو بناتے وقت کہ جس میں امینڈمنٹس نہیں کی جاتی ہیں. انڈیا نے کتنے کیے ہیں؟ کوئی 100 کے قریب امینڈمنٹس کیے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں امینڈمنٹ ہوئے. انگلینڈ کا تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے نہیں, تو امینڈمنٹس تو آتے ہیں, وقت کے تقاضے ہیں, لیکن ان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. لیکن ایک تو امینڈیٹری پروسیجر ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو بیسک سٹرکچر ایک دیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کو, اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عوام کے پاس نہیں جاتے اور ان سے مینڈیٹ نہیں لیتے. میں مثال دیتا ہوں, یہ ایک فیڈرل سٹرکچر ہے. یہاں پہ آپ کے عوام کے پاس جائے بغیر, صوبوں کے پاس جائے بغیر کہہ سکتے ہیں کل کہ ہم یونٹری سسٹم آف گورنمنٹ رائج کر دیتے ہیں؟ نہیں, اٹ ول بی اسٹرک ڈاؤن. نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم کو ہم ختم کرتے ہیں اور پریزیڈنشل فارم لے آتے ہیں, اٹ ول بی اسٹرک ڈاؤن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کو انل کر دیتے ہیں, دیٹ ول بی اسٹرک ڈاؤن. اچھا ڈائریکٹر صاحب ایک بات بتائیں, آپ لوگ امینڈمنٹس کرنے میں کافی شیئر ہوئی ہوئی آپ کی پارلیمنٹ, یہ 3 والیومز بس پڑھے ہیں, صرف جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے صرف یہ 3 والیومز ہیں کہ اس میں کوئی 1 لاکھ گھنٹے لگے ہیں اس کی ریکمنڈیشنز میں. اس میں وہ ہزاروں گھنٹے شامل نہیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی. آپ لوگ جو ہے 68 منٹس کے اندر امینڈمنٹس بھی تھرو کر رہے ہیں, تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ کوالٹیٹیو اتنا فرق آ گیا؟ کہاں لاکھوں گھنٹے, کہاں ایک گھنٹے کے اندر آپ امینڈمنٹس لا رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو اتنا سیریسلی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. جی پیرزادہ صاحب, آئی ہیو گاٹ گریٹ ایڈمیریشن فار پیرزادہ صاحب. کیا کہتے ہیں, ایز اے لائر, اینڈ آئی ہیو آلویز بین وانٹیڈ ٹو بی اے لائر لائک ہیم. بٹ ایز فار ایز اے بیسک اسٹرکچر کی جو بات ہوئی ہے شروع میں مالک اینڈ ناٹ اے لا منسٹر لائک ہم, لا منسٹر ویئر دی اپوزیشن لسنس ٹو ہم. ڈیفینیٹلی آپ کی نہیں سنتی ویسے اپوزیشن؟ کبھی سنتی ہے کبھی نہیں سنتی ہے. جیسے پیرزا صاحب ڈسکس کر رہے, آپ نے سوال کیا ود ریگارڈ ٹو دا بیسک اسٹرکچر. سی دا کانسٹیٹیوشن کے اندر دیر از نتھنگ ایز اے بیسک اسٹرکچر. دیر آر نو پروویژنس ود ریگارڈ ٹو دا بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن. اور تھیوری آف بیسک اسٹرکچر یا سیلینٹ فیچرس کہہ لیں, has not been consistently accepted by the courts in Pakistan or otherwise. جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے جس سے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ایک فنکشن نہیں کر سکے گی ایز اوریجنلی مینڈیٹڈ بائی دی فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن, دین یہ بیسک اسٹرکچر تھیوری سامنے آ جاتی ہے. بیسک اسٹرکچر تھیوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آبجیکٹیو ریزولوشن سے جو کہ اینیکس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے اس سے لی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ فیڈرلزم, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ blended with Islamic provisions. This is what the basic structure. Let me finish please. This is what the basic structure کو کہا جاتا ہے. اب انڈیا میں جیسے نے ایکسیپٹ کیا ہے اس بیسک اسٹرکچر کو, سری لنکا نے اس کو, سری لنکا کے سپریم کورٹ نے اس کو ریلائی کرنے سے انکار کیا ہے, اور ملیشیا کے سپریم کورٹ نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. جہاں تک بات اس بیسک اسٹرکچر پر اور امینڈمنٹس کی بات ہوئی, اب پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس 2 پاورز ہیں. ایک پاور ہے جو کہ لیجسلیٹو پاور ہے, دوسری پاور ہے جو کانسٹیٹیوئنٹ پاورز ہے. لیجسلیٹو پاورز آر ڈرائیوڈ بائی دا پارلیمنٹ فرام آرٹیکل 70 ٹو آرٹیکل 76 آف دا کانسٹیٹیوشن, جس کے نیچے وہ ایک ایکٹس بناتے ہیں, ایکٹس پاس کرتے ہیں, اور اس میں تمام وہ ایکٹ پاس کرتے ہیں کہ جو پاورز کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں سپریم کورٹ کی بھی اپنی طاقتوں کے لیے, وہ آپ ان سے کھینچتے رہتے ہیں. کبھی ہم نہیں آپ کا سارا زور سپریم کورٹ پہ لگ رہا ہے. آپ غلط سمجھ, ہم بالکل کوئی پاور سپریم ہم کریں گے بات ابھی, بالکل کریں گے, اور سپریم کورٹ کی پاور ہم بالکل نہیں کھینچ رہے. وی بلیو ان دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, وی بلیو ان دا رول آف لا. بٹ جہاں تک لیجسلیٹو پاور, مجھے اجازت ہو, لیجسلیٹو پاور کے ساتھ جو دوسری پاور ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کانسٹیٹیوئنٹ پاور. وہ آرٹیکل 238 اینڈ 239 سے ڈرائیو ہوتی ہے. آرٹیکل 238 کہتا ہے
پارلیمنٹ کو پاور دیتا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ٹو میک امینڈمنٹس ان دا کانسٹیٹیوشن. اور 239(1)(2)(3) کلاس جو ہے وہ پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طرح کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا جائے گا بائی دا 2/3 میجورٹی آف دا بوتھ ہاؤسز of the total membership of both houses. اور جو clause 4 ہے وہ بڑا کلیئر کہتا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں. Let me finish please نا. clause 4 یہ آپ تو مقدمے لڑنا شروع ہو گئے. نہیں مقدمے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں. clause 4 یہ کہتا ہے کہ the parliament has got the power to amend the constitution without any limitation. کیا وداؤٹ لمیٹیشن؟ آپ کی اسپیچ میں I'll take you back to 73 آپ نے یہ بھی کہا کہ انفیٹرڈ لمیٹیشن نہیں ہے, بالکل کھلی چھوٹ نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں آپ بھی پیپلز پارٹی کے لا منسٹر تھے, یہ بھی پیپلز پارٹی کے لا منسٹر, ایک تو پارٹی بدل گئی, وکیل بھی, لائرز بھی بدل گئے. تھوڑا سا مالک صاحب فرق ہے, میں فاؤنڈر ممبر ہوں. میں اس لیے آپ کو پوچھا ہے جب میں نے اسپرٹ پہ بات کرنی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن بنا, میں نے ایک آرٹیکل اس کانسٹیٹیوشن کا اپنے لانگ ہینڈ سے لکھا ہے. بالکل. اور میری تقریریں موجود ہیں. بھٹو صاحب نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی موجود ہے. اس کو he's also referred to as a young man. انہوں نے آپ کو young man بھی کہا ہے. I was young, I was in my 30s at that time. دیکھیں بات یہ ہے, جو بیسک اسٹرکچر کی تھیوری ہے نا, that is always evolutionary. Courts of law have evolved. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آگے جانا چاہتا ہوں. جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انفیٹرڈ بالکل کھلی چھٹی ہے, جو مرضی ہم قانون سازی کریں. I disagree. And it is my right to disagree. I don't think that articles 237 and 238 or 239 جو بھی کہہ رہے ہیں amendment کے سلسلے میں, those confer constitutional. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں, کسی بھی قانونی جب آپ کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھتے ہیں وہ کسی ریزن سے ہوتی ہے, کہ وجہ ہوتا ہے, کہ واقعہ ہوتی ہے, تو وہیں سے آپ نیت دیکھتے ہیں. جو یہ کنٹیمپٹ آف لا بل آیا ہے, اب ایکٹ آیا, اب تو ایکٹ بن گیا ہے, یہ جو قانون اس وقت آیا جب اس کے بڑا اسپیسیفک پرپز تھا کہ ایک پرائم منسٹر گھر جا چکے تھے, ایک پرائم منسٹر کا نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو جانا پڑے اگر وہ NRO کا ورڈکٹ نہیں مانتے. اس وقت ایک قانون لایا جاتا ہے کہ جو ایگزیمپشن کریٹ کرتا ہے کہ جس میں وہ بچ جائیں. اب کیا اس کو ہم اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن میں مانیں گے کہ کیا یہ انفیٹرڈ, یہ کہاں آئے گا؟ کیا یہ بدنیتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں بات کہ ٹائمنگ صرف کوئنسیڈنس ہوتی ہے. بات سنیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو پاور دیا ہے سپریم کورٹ کو پنش کرنے کے لیے, وہ کسی قانون نے نہیں دیا, وہ آئین نے دیا ہے انڈر آرٹیکل 204. If you try to take away that power, either totally or in respect of selected people, privileged people, you are violating the constitution. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رولز آف پروسیجر بنانے ہیں کورٹ کے, وہ بھی اب ہم بنائیں گے. یہ بھی انہوں نے لا چینج کر دیا, وہ نہیں بنائے گی کورٹ, نہیں بنائے گی, ہم بنائیں گے. اس کی کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ کانفرنٹیشن کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں, بہت سبق سیکھے ہیں ماضی میں بھی. ہم روزانہ نئی تاریخ لکھتے ہیں اپنی قوم کی, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنا سفر کیا ان غلطیوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک نئی کانفرنٹریشن کرنے کی طرف جا رہے ہیں نیڈلیسلی. مجھے اب یہ بتا دیں کہ یہ جو پاورز آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے جو سپریم کورٹ کے پاس تھیں, جو آپ کا لیجسلیٹو لسٹ ہے اس میں 55 کے اندر یہ واضح ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی پاورز بڑھا تو سکتے ہیں, کم نہیں کر سکتے. تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ؟ دیکھیں جی, میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا چلوں, ہمارا کوئی ایسا مدعا نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی پاورز کو کم کریں. اب کیونکہ وی بلیو ان دا آبجیکٹو ریزولوشن وچ از دی اینیکس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 2A کے ساتھ اینیکس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور آبجیکٹو ریزولوشن وہ ہے کہ جس پہ انسپریشنز آف دا پیپلز ڈپینڈ کرتی ہیں, اور یہ بتاتا ہے ان واٹ وے اینڈ ہاؤ دا پیپل شوڈ بی گورنڈ ان دس کنٹری. آبجیکٹو ریزولوشن میں اور چیزوں کے ساتھ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ شیل بی گورنڈ through the chosen representatives of the people, number one. عوام کے نمائندے جو ہیں وہ حکومت چلائیں گے. دوسرا بڑی چیز کلیئر ہے with regard to the independence of judiciary. اور میں تو ایک آگے جاؤں گا, ہم کلیئر ہیں, جوڈیشری کلیئر ہے, آپ نہیں, ہم بھی بڑے کلیئر ہیں. بتا اجازت ہو نا, اگر اجازت ہو, ہم بھی بڑے کلیئر ہیں. اگر ہم جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ اور رول آف لا پہ کلیئر نہ ہوتے تو پیرزادہ صاحب would bear me out, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتے, اور شاید کورٹ اب جو ان کے اوپر مقدمہ چلا جس طرح چلا اور جس طرح ان کو پھانسی دی گئی, جوڈیشل مرڈر ہوا جو ہم آج تک نہیں مانتے اس فیصلے کو, وہ نہیں مانتے مگر انہوں نے مانا. جس طرح شہید بی بی ملک سے باہر رہیں, اس فالس فیبریکیٹڈ کیسز کے مقدمات میں جھوٹا فیصلہ ہوا جو کہ اگین پیرزادہ صاحب would bear me out, وہ ملک سے باہر نہیں, انہوں نے فیصلہ مانا. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان 10 سال جیل میں رہے, کیوں؟ رول آف لا کو مانا. کیس ایک نہیں چلا,
ایک کیس فیصلہ نہیں آخری ہوا. لیٹسٹ ایگزامپل پہ جائیں نا, آخری وزیر اعظم نے تو نہیں مانا. وزیر اعظم نے کیوں نہیں مانا؟ دیکھیں ان کو کنوکٹ کیا گیا, سینٹنس کیا گیا, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور انہیں بالکل ہی بورڈ از ہیڈ ٹو دا میجسٹری آف دا کورٹ اینڈ دا میجسٹری آف تو لا. کیا چوائس تھی؟ کیا آپ نے کیا لشکر کشی تو نہیں کرنی تھی کورٹ پہ؟ جب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو کیا آپشن تھا آپ کے ابھی آپ نے پاس؟ بات کنفرنٹیشن کی. اگر ہم کنفرنٹیشن کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے. ہم بھی سپریم کورٹ کے اندر جا کے کیا کہتے ہیں چھلاگے مار سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. بیکاز وی بلیو, پھر آپ کو بھی جدہ جانا پڑنا تھا ان کی طرح. بھائی بات پھر وہی آگے نا, وی بلیو ان دا میجسٹری آف لا, وی بلیو ان دا سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ وی بلیو ان دا سپریمیسی آف دا سر وی آلسو بلیو ان کمرشل بریکس, اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک کمرشل بریک لیں گے, لیکن اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ جب واپس آئیں گے تو نائک صاحب اسی بات کا جواب دیں گے کہ اگر یہ سپریمیسی آف جوڈیشری میں بلیو کرتے ہیں تو اس کنٹمپٹ لا میں جو سرٹن امینڈمنٹس آئی ہیں جس کا بالکل دوسرا مطلب نکلتا ہے, تو وہ کیوں ہے؟ ایک کنفیوژن ہے, ہمیں بھی کلیئر کر دیں, آپ کے لیے بھی رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ونس اگین. نائک صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگ جوڈیشری کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے چکر میں, مجھے صرف ایک ٹائمنگ سے ایک بتا دیں, پھر میں پیزا صاحب سے ہی پوچھوں گا. ٹائمنگ سے یہ لگتا ہے کہ سارا قانون صرف پرائم منسٹر کے لیے یا شاید ملک ریاض صاحب وغیرہ کے لیے بنا ہے. کیوں دا ٹائمنگ از واٹس کازنگ؟ سب سے زیادہ شک اس سے پڑ رہا ہے کون بینیفیشری ہے اس قانون کا جو لایا گیا, جس جلدی میں آپ لائے ہیں ان ڈیڈ لائنس کے مطابق, وہاں سے اصل زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیے ہمیں حق نہیں ہے آپ کی نیت پہ شک کرنے کا, لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ ہمیں کوئی آپشن نہیں دے رہی. جی میں آپ کو ایسا ٹائمنگس کی بھی بات کرتا ہوں اور رش کی بھی بات کرتا ہوں. رش کے اوپر تو اب ہم پر ایلیگیشن نہ لگائیں, جس طرح کیس چل رہا ہے اس میں بھی کافی رش, کورٹ بھی رش میں لگ رہی ہے. جی 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 جی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب یوسف رضا, لیکن اگر میں کنٹمپٹ میں اندر ہوا تو میرا مقدمہ آپ لڑیں گے, بیکاز آپ فیڈ کر رہے ہیں مجھے, مروائیں گے آپ. مجھے لائسنس رینیو کرنا پڑے گا اپنا اس پہ. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جب یہ مقدمہ چلا کنٹمپٹ آف کورٹ کا, تو کنفیوژن یہ ارائز ہو رہا تھا کہ 2003 کا کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس از پریویلنگ ان دا کنٹری یا 2004 کا آرڈیننس. تو یہ دونوں سائڈ سے اٹارنی جنرل صاحب کا بھی ایک ویو آیا کہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا 2003 کا ہے, کوئی کہا کہ 2004 کا ہے. اس کی میں آپ کو بریفلی ہسٹری دوں. سپریم کورٹ کے ججز نے کورٹ میں کہا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, لا ہولڈز دا میں فیلڈ. آپ سرچ کروں, اس پہلے کیا کہتے ہیں اس ملک میں 1976 کا تھا کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ 1976, جس کو میاں نواز شریف صاحب نے 1998 میں امینڈ کیا تھا. پھر جنرل مشرف صاحب اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہیے, یہ جب بھی کسی گورنمنٹ پہ کسی پہ مصیبت آتی ہے اسی وقت یہ لا آف کنٹمپٹ امینڈ ہوتا ہے. میاں صاحب نے تب کیا, آپ کو یاد ہے, جس سے سجاد حسین شاہ پہ بڑا کرٹیسزم شروع ہوا تھا, تو انہوں نے اسمبلی کے لیے اس میں پروٹیکٹیو کلازز ڈال دیے. آپ لوگوں پہ یہاں اب رگڑا پڑ رہا ہے آپ کو سپریم کورٹ میں, آپ لوگوں نے بھی امینڈ کر دی. کنٹمپٹ آف لا کیا سب کی باندھی ہے؟ جو چاہے سب کریں. ہم تو نیا لا لے کے آئے ہیں. دیکھیے 2003 کا جو تھا جنرل مشرف, آپ نے کہا تکلف ختم کرو, پورا ہی رگڑ ہم نے جنرل مشرف کے لا کو ختم کیا. 2003 کا جو آرڈیننس تھا آرٹیکل 89 کے نیچے 120 دن. پھر آپ نے 18th امینڈمنٹ کے ساتھ کیوں لیا جب آپ نے 102 امینڈمنٹس کی؟ سر ایک سوال میرا ہے, ٹائمنگ اس لیے, اگر یہی ریزن تھا تب بھی یہ سچویشن یہی تھی, یہ لا نہیں تھا, اپنی جگہ نہیں تھا, آپ نے 102 دوسری امینڈمنٹس جب کی تو اس میں لا آف کنٹمپٹ کیوں نہیں آپ نے امینڈ جب کیا؟ لا سامنے آئے نا, دیکھیں جی لا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 239 کے نیچے ہوتا ہے امینڈمنٹس, اور جو لا امینڈ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا آرٹیکل 70 اور 76 کے نیچے ہوتا ہے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ بات سامنے آئی, اور مشرف صاحب کا یہ جو لا تھا 2003 کا, جن کو جو کہ جولائی میں پہلے انہوں نے یہ آرڈیننس نافذ کیا, کیونکہ اس کی جو لائف ہوتی ہے 120 دن ہوتی ہے آئین کے نیچے, یہ پھر دسمبر 2003 میں نیا لے کر آئے. اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا سا میں فوکس کر دوں ٹائم کی وجہ سے, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں, آپ ہی جواب دیں گے. جس رفتار سے آپ نے سینٹ میں لے کے گئے, نیشنل اسمبلی لے گئے, شام کو پاس کرایا, 2 دن بعد پیشی تھی, تو اب اتنا تو ہمارا بھی, ہمیں تو تھوڑا مارجن دے دیں کہ اتنے تو ہم سیدھے نہیں, ہمارا ماتھا بڑا ہے لیکن اتنا بھی بڑا نہیں کہ اب ہمیں یہ سمجھے کہ ہم یہ مانیں گے کہ کچھ میں کوئی گیم ہی نہیں تھی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ سیدھے ہیں, آپ جلیبی کی طرح سیدھے ہیں, ویسے کیا کہتے ہیں. تو لا پاس ہوا, دیکھیے پارلیمنٹ نے لا پاس کیا, پارلیمنٹ کے پاس حق ہے لا پاس کرنے کا ود ان دا لیجسلیٹو لسٹ وچ از 4th شیڈیول ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی, یہ آتا ہے اس میں تو آپ ان کی پاس کو کچھ نہیں چھیڑ سکتے. نہیں لیجسلیٹو لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے 4th کا جو 4th شیڈیول میں, کیونکہ اب
کنکرنٹ لسٹ ختم ہو گئی ہے آفٹر دا 18th امینڈمنٹ. اب ایک لسٹ رہ گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. یہ آرٹیکل 204 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنٹمپٹ سے ڈیل کرتا ہے. اب یہ جو ہم نے قانون بنایا اس میں ہم نے آرٹیکل 19 وچ از فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کو نظر میں رکھا. آرٹیکل 10A جو کہ اب آیا 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرتا ہے. اس کو ہم نے آرٹیکل 248 کلاز 1 جو کہ پروٹیکشن دیتا ہے ایک منسٹر کو, ایک پرائم دیکھیں منسٹر میں کو. آسان لفظوں میں رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ عام جو ہماری آڈینس ہے ان کے سامنے اس کے کلوزز نہیں پڑے ہوئے. میں اس لیے موٹی موٹی ذرا بات کروں گا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. مجھے دو چیزیں آپ سمجھائیے. ایک تو مجھے وہ آرگومنٹ دیں کہ جس میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کیونکہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پروٹیکشن تو پہلے سے ہی تھی. لیٹ اس ٹیک دا نیم آف دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر صاحب کو آفیشیل ایکٹس کی پروٹیکشن تھی. اب اس کیا کورٹ کا ورڈکٹ ڈیفائی کرنا تو آفیشیل ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیے میری بات سن, ایک آدمی کرتا ہے آفیشیل ایکٹ, ایک آدمی آفیشیل ایکٹ کرتا ہے اس کی پروٹیکشن ہے. مگر اگر کورٹ ایک آرڈر کرتا ہے اور اس کی ڈیفائنس ہوتی ہے وہ اور چیز ہے. دیکھیے جب یہ ڈسکوالیفیکیشن کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر ہم ڈسکوالیفائی کریں گے تھرو دی آرڈر آف دا کورٹ دیٹ از ڈفرینٹ فرام دا ڈسکوالیفیکیشن جو کہ آرٹیکل 63 کے اندر مینشن ہے. اگر کورٹ نے سنے میری بات, اس بات کو میں بڑا کلیئر کرتا چلوں, یہ اسپیشل کلاس کریٹ نہیں کی گئی ہے اس کے اندر جو پروٹیکشن دی گئی ہے یہ پہلے سے پروٹیکشن تھی. اب آپ دیکھیں اگر ایک آرڈر آف دا کورٹ پریزیڈنٹ کو تھی, آپ نے بیچ میں بیوروکریٹس کو بھی لے, آپ نے کھول دیا, آپ نے کہا آل پبلک آفس ہولڈرز, اس میں اور کیا ہے پبلک اب تو چیف سیکرٹری بھی جو سا بادشاہ ہو گیا وہ پہلی بادشاہ تھا. دیکھیے جی پریزیڈنٹ ہیں, پرائم منسٹر ہے, دیکھیں پرائم منسٹر ہیں, چیف منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹرز ہیں, ان کو پروٹیکشن کیوں آفیشیل ایکٹس کی؟ اس کا ریزن ہے کہ دے شوڈ ناٹ بی ہیرسڈ ویل دے آر ڈسچارجنگ دیئر آفیشیل. تو آپ نے سارے پبلک آفس ہولڈرز کو ڈال دیا, ایکسپینڈ کیوں کیا اس کو آپ نے؟ پبلک آفیسر تو بہت سارے ہوتے ہیں بے اندازہ الیکٹڈ اور بھی ہیں. آپ نے ڈالے ہیں نا, ان کو نہیں کیا ہے. آپ کی لینگویج ہے, آپ آل پبلک آفس ہولڈرز کا نہیں آپ پڑھ لیجئے, نکال لیجئے, بالکل نکال لیجئے. ان دا مین ٹائم آپ یہ نکال لیجئے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں نا, یہ کیا کہتے ہیں, اگر کورٹ کوئی آرڈر کرتا ہے اس کی اگر ڈیفائنس ہوتی ہے وہ پروٹیکشن ادھر نہیں ہے. ادھر پروٹیکشن ہے خالی آفیشیل ایکٹس کی, ناٹ ٹو دی آرڈر آف دا کورٹ. جب پلیز کیپ اٹ ان مائنڈ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جہاں پر کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں, پڑھ لیجیے اب آپ. صحیح, آپ دیکھیں جو آپ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ 3 کلوز ہے اس پر کہہ رہے ہیں ایکسرسائز آف پاور بائی اے پبلک آفس ہولڈر of his respective office by a public office holder. That means all public office holders. ہاں جی چلیں آگے چلیے, آگے چلیے. ان کو سمجھائیے کہ when you read a document you have to read it. بالکل ٹھیک ہے, آ جائیں. Exercise of powers, سنیں آپ ذرا, exercise of powers and performance of function by public office holder of his respective office under clause 1 of article 248 specify کر دیا گیا ہے. اور اگر ان کے آفیشیل فنکشنز میں کوئی کام کرتا ہے تو ادھر پروٹیکشن ہے. مگر کوئی آرڈر آف دا کورٹ ہے, کورٹ کوئی آرڈر کرتی ہے, اگر اس کو وہ ڈیفائی کرتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے. مجھے بتائیں نائک صاحب, ہونا چاہیے. نہیں مجھے ختم تو کر رہے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں نا, آپ کے پاس زیادہ ہے تو وکیل آدمی ہے, آپ کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں, مجھے آپ کو خاموش کرانے کے ملتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. کوئی بات نہیں. یہ مجھے بتائیں, آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کانسیپٹ کے حامی ہیں؟ دیکھیے کنٹیمپٹ آف کورٹ, عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے, کنٹیمپٹ آف عدالتوں کے پاس رائٹ ہونا چاہیے اگر ان کی کوئی اگر ان کی بات نہ کرے. پھر جو آپ نے یہ پروسیس کے اندر جو اپیل کا پروسیس لے آئے ہیں, جو 150 دن آپ نے بیچ میں ڈال دیا, آپ نے افیکٹولی اس کو رینڈر کر دیا یوزلیس. یوزلیس نہیں, تو میری بات سنیں. اس وقت آپ کا پیزا صاحب آ رہا ہے. اگر ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے تو اس کو کم از کم حق تو ہونا چاہیے, آپ کو حق دینا چاہیے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے. ابھی بھی ہے, تھا پہلے. سر سنیں نا میری بات, کنٹیمپٹ آف کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آدمی آئے اور اس کو سزا دے کے جیل میں ڈالیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہوا ہے, آپ شو کاز دیا, آپ نے اپنا کیس لڑا, اب آپ کوئی جا کے نہ لڑے تو اور بات ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے نا. دیکھیں نا, جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. آپ آرام سے چلیں, آپ کو شو کاز نوٹس دیا, اگر اس کا سٹے ہو جاتا ہے اور وہ اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنا صحیح مدعا بیان کرے اور بات ختم ہو جائے گی. آپ نے جو لاز بنا دیے, آپ نے تو جو پروسیس بنایا, آپ نے تو مدعے کو مردہ بنا دیا. آپ نے 4 سٹیجز, شو کاز, اس کی اپیل, پھر ڈیسیژن, پھر اس کی اپیل, پھر ریویو. آپ کا تو 150 دن پلس پہ چلا گیا. اگر 5 مہینے کنٹیمپٹ آف کورٹ اور تب تک وہ آرڈر سسپینڈ رہے گا تو وہ تو افیکٹولی ختم ہوگی. بات سنیں مالک صاحب, کین یو فورس پیپل ٹو ریسپیکٹ یو؟
you have to earn your respect. ٹھیک ہے جی. You can't, اگر آپ خالی ایک قانون بنا کے اور بولے کہ اس سے ڈر کے آپ میری عزت کریں تو کوئی عزت نہیں کرے. صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, کیا یہ بیسک قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ جو لوگ قانون بنائیں جب وہ قانون بن جائے تو وہ اس کے تابع ہوں؟ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ قانون بنا رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس قانون سے اونچا رکھ رہے ہیں. یہ کون سی اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے؟ ملک صاحب یہ تو وائلیٹ کر رہے ہیں اسپرٹ کو. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو اینی سر پلیز انٹر, دس از اے نیشنل ایشو. فنڈامنٹل رائٹ نمبر 19 دیکھیے, بتا دیجیے پلیز پلیز. فنڈامنٹل رائٹ میں کیا لمیٹیشن ہے؟ Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan. And sir, Article 25 also, equality before law, کہ تمام لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں. یہ more equal than the others کا یہ کیا ہے؟ یہ تو سنیں, میں کہہ رہا ہوں یہ فنڈامنٹل رائٹ پہ جو لمیٹیشن ہے وہ morality, اور in relation to contempt of court there is no freedom of speech. ہمیں بریک میں جانا ہے. یہ مجھے جلدی سے نائک صاحب بتائیے, یہ اسپیسیفکلی فریڈم, فنڈامنٹل فریڈمز میں انہوں نے فنڈامنٹلز میں کنٹمپٹ آف کورٹ کو ڈالا ہے فریمرز میں. ان کو ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ ان سے زیادہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو کوئی نہیں سمجھتا. ہی واز دا مین, ون آف دا پیپل ڈوئنگ اٹ. اگر یہ اسپرٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں ٹوٹل نیگیٹ کر رہی ہے اسپرٹ کو, تو پھر ہم کس کی بات سنیں جنہوں نے آئین بنایا یا جو آئین بگاڑ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, ہارمونیس کنسٹرکشن ہوتی ہے. آئین کے جو پروویژنز ہیں, اور آرٹیکل 204 بڑا کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ آپ لا بنائیں ٹو ریگولیٹ واٹ ایور از مینشن ایز فار ایز دا کنٹمپٹ از کنسرن. یہ آرٹیکل 204 میں خود لکھا ہوا ہے, اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیا کہتے ہیں, جس سے کہ دس از واٹ وی کال دی ہارمونیس کنسٹرکشن آف دی اسٹیچوٹس. ہارمونیس کنسٹرکشن کیا ہوگی عوام کے لیے بتا رہا ہوں؟ ہم آہنگی. The exercise of the powers conferred on a court by this article, جو کہ contempt ہے AB2 ہے, may be regulated by law. اب اس کو لا سے ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 19 وہ تو پہلے بھی تھا. نہیں دیکھیے, چلے مجھے ایک سے بریک لینی پڑ گی. بریک ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نائک صاحب سے پوچھیں گے, جب یہ لا کی بات کر رہے ہیں تو جو 76 کا کنٹمپٹ لا تھا اس میں بھی جو کورٹس کا پروسیجر تھا وہ لا کے تحت ہی ریگولیٹ ہو رہا تھا, کسی اور چیز سے نہیں ہو رہا تھا. تو یہ اب اس میں کیوں ان کو ریپلیس کر کے اپنا فیڈرل گورنمنٹ کا رول لانا چاہ رہے ہیں؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نائک صاحب پہلے ویری بریفلی, پھر ہم نے اور چیزیں بھی ٹچ کرنی ہے. بریکس پہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ 76 جب یہ تھا رولز اور پروسیجرز وغیرہ خود کورٹ بنائے, آپ کو پرابلم کیا ہے, کیوں آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کورٹ نے بنائے ہوئے اعتبار نہیں ہے کورٹ پہ آپ؟ بالکل اعتبار ہے. دیکھیں ہم نے ان کے پاورز نہیں لیے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو غلط فہمی ہے. دیکھیے آپ اس میں کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کورٹ سے پاورز ہم نے چھین لیے ہیں. دیکھیے کورٹ کے جو پاورز ہیں, اگر آپ 1980 کے سپریم کورٹ رولز دیکھیں, اس کے اندر کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز کی انہوں نے اپنا ایک لائحہ عمل طے کیا ہوا ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی رولز بنائے وٹ ول بی ان کانسوننس ود دی ایکٹ. کیوں بنائے جب وہ بنا چکے ہوئے ہیں, بنا رہے ہیں, ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ 2 بندے کیوں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پرابلم کیا آپ کو؟ کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کے اپنے رولز ہیں, چلنے دیں. ہم نے ان کے رولز ختم نہیں کیے ہیں. آپ نے کیے ہیں, آپ نے اپنے اندر آپ نے کہا فیڈرل گورنمنٹ 1980 کے جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن تو نہیں کیا. ہم نے تو ان کی کوئی چیز اسٹرائک ڈاؤن نہیں کی. دیکھیں آپ نے یہ غلط فہمی کہ ہم نے ان کی پاورز لے لی ہیں اس ایکٹ سے. ان کے پاس تمام پاورز ہیں. ان کے پاس پاورز ہیں ٹو ہیئر دا اپیلز, ان کے پاس پاورز ہیں ٹو ہیئر دا ہاؤ دے ول ہیئر اٹ. وہ ان کے پاس پاورز نہیں آپ دینا چاہتے. بالکل کیا پروسیجر ہوگا؟ پروسیجر وہی آپ بتائیں گے, کتنی اپیلیں ہوں گی, کتنی نہیں ہوں گی, وہ تو ایکٹ کے وہ کیا رولز وہ آپ بنائیں گے. وہ رولز میں نہیں آتی ہیں, وہ ایکٹ کے تھرو ریگولیٹ ہوتی ہیں. جو اپیلز کا جو پروسیس ہے, اپیلز کا جو پروویژن ہے, وہ تھرو ایکٹ ریگولیٹ ہوتا ہے. پروسیجرز اور رولز کے ہوتے ہیں کہ کس طرح کام کیا جائے گا انڈر دی ایکٹ. I need a lawyer to come to my rescue. فیضا صاحب میں تو پریشان ہوں, میں مجھے ان کی باتیں سمجھتے, بڑے لائق قسم کے وکیل ہیں. مجھے آپ 2 چیزیں بتائیں. آج میں کورٹ میں بھی تھا اور ایک آنریبل جج نے ایک کامنٹ بھی دیا. انہوں نے کہا تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں کر سکتے, ان میں اس وقت وہ ان کو اپوزیشن چاہیے ساتھ, تو یہ رولز کو لا کو اس طرح امینڈ کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو جائے. جس طرح آپ نے کنٹمپٹ آف لا میں جب ڈیفینیشن چینج کی کنٹمپٹ کی, رولز اینڈ پروسیجرز کی پاورز آپ نے لے لی, تو جو پاورز ملی ہوئی سپریم کورٹ کو لیجسلیٹو لسٹ میں,
جو ان کو 191 کے تحت ملی ہوئی ہیں, جو ان کو 175 کے تحت ملی ہیں, وہ انڈائریکٹلی پاورز دائیں بائیں سے کھرچ کے نکال گئے ہیں. کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاورز کرٹیل کیے جا رہے ہیں. جب آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرٹیل کر رہے ہیں. کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ ایسا قانون بناتے ہیں کہ فلاں بھی جو ہے وہ بری ہے, فلاں بھی بری ہے, فلاں بھی بری ہے, تو کورٹ کا بس رہے گا کیا؟ ساکھ کیا رہے گی کورٹ کی؟ کل آ کے کوئی گالیاں دے کے چلا جائے, کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ دیکھیں, لیٹ us not go into this debate. I am firmly of the view that this law is violative of the constitution. ایک میں آپ کی opinion لوں گا, کیونکہ آپ نے اوریجنل کانٹریکٹ بنایا تھا کانسٹیٹیوشن, ان کے پہلے لفظ تھے کہ کوئی بھی کامنٹس اگر آپ عدالت پہ کریں جو گڈ فیتھ اور ٹیمپریٹ لینگویج میں ہوں, اس سے آگے ایک فکرہ ہوتا تھا, اور وداؤٹ امپیوننگ دا انٹیگریٹی اینڈ پارشلٹی آف اے جج, کہ اس جج کی اپنی ذات اور امپارشلٹی پہ کامنٹ کیے بغیر. انہوں نے وہ جملہ بھی اس سے نکال لیا, یعنی کہ آپ جج کو بھی جو مرضی کہہ لیں شاید اس میں بھی آپ کور ہو جائیں. یہ ایکسکلوژن کیوں ہوئی آپ کے خیال میں؟ یہ کہیں گے ابھی ہم نے سب انگریزی کم کی اور کوئی نہیں, پوچھتا ہوں میں بھی ان سے. یہ اب میں, اگر آپ میرے سے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پوچھیں گے میں تو بتا سکوں گا, کیونکہ میں نے لکھا ہے. تو آپ نے ڈالا, اس کا پرپس تھا, ایک پرپس تھا بالکل. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیسے ہوتی اس کے بغیر؟ اگر فنڈامنٹل رائٹ آپ کو نہیں دیا گیا ہے عدالت کے اوپر تنقید کرنے کا, کہ وہ کنٹیمپٹ آف لا, کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کا آپ کو حق نہیں ملتا ہے, اور آپ کے پاس وہ فنڈامنٹل رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, تو اور نہیں تو کیا کیا. نائک صاحب آپ بتائیں, انٹیگریٹی امپارشلٹی آف اے جج کا یہ جملہ کیوں نکالا آپ نے؟ دیکھیے ہر چیز کلیئر اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ یو کین ناٹ. اب آپ دیکھیے سیکشن 3 جو ہے اس پہ سارا کورٹس کی پاور whoever disobeys. نہیں, یہ پہلے تھا نا, وداؤٹ امپیوننگ دا انٹیگریٹی امپارشلٹی. ان کی جج کی اپنی ذاتی جو ان کی انٹیگریٹی ہے اور امپارشلٹی پہ بات نہیں کریں. اب آپ نے نکالا کیوں, مجھے بتائیں. دیکھیے جی, to lower the authority of a court اور scandalize a judge in relation to his پچھلا office. سارا ٹھیک ہے, اس کے آگے انگریزی کے 4 بے ضرر لفظ تھے جو انہوں نے ڈالے, ایک وزیر قانون نے ڈالے, آپ نے نکال دیے. میں پوچھ رہا ہوں کیوں نکالے؟ یہ کہ انہوں نے ان سے پوچھے, انہوں نے ڈالے تھے کہ نہیں؟ پہلی بات تو 76 کے اندر آئے تھے. دیکھیے ہر چیز, کئی چیز ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں, کئی چیز ہوتی ہیں ریڈنڈنٹ ہوتی ہیں. سر یہ ریڈنڈنٹ ہے. اب آپ نے جج کی انٹیگریٹی اور جو اس کی امپارشلٹی ہے اس پہ بات نہ ہو. I think it is extremely یہ sensitive. تو بہت اسکینڈلائز, لفظ اسکینڈلائز میں کور نہیں ہو جائے گا یہ آپ کا. مجھے بتائیے اسکینڈلائز اے جج, اسکینڈلائز اے جج کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتائیے. آپ دیکھیں, آپ آرٹیکل 63(1)G میں آپ دیکھیں ریڈیکول کا لفظ استعمال کیا گیا نا. انہوں نے آج ایک جج صاحب نے, ادھر امپارشلٹی کا لفظ تو نہیں استعمال کیا گیا, آئین کے اندر تو استعمال آج ہیئرنگ میں ایک جج صاحب نے کہا کہ ایک چیز بڑا واضح کر لیں کہ ہم جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, یہ کیس ہمارے نزدیک ججز کے آنر کے بارے میں نہیں ہے, ججز کی عزت کے بارے میں نہیں ہے, مگر افیکٹو ڈسپنسیشن آف جسٹس کے بارے میں, کہ جو عدل ہو وہ صحیح طریقے سے ہو. تو اس لیے آپ اس کو اس زاویے میں دیکھیں. آپ جب ہم کو دیکھتے ہیں اگر صحیح کریں گے تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بات زیادہ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں عدل صحیح نہیں کر رہی ہیں, اس لیے آپ نے قدم. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ انصاف کریں گے اور انصاف کا ترازو رکھیں گے تو کوئی آپ کی بے حرمتی نہیں کرے گا. ایک بچہ بھی اپنے باپ کی مخالفت نہیں کرتا جب تک کہ باپ اس کی بات صحیح بات مانتا ہے. انصاف ہو رہا ہے, آپ ان سے انصاف ہو رہا ہے. باپ بھی بیٹے کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتا جب تک کہ بیٹا اس کی بات صحیح بات کو چلیں, میں put it down, I'll bring it down to the basic level. آپ کے خیال میں انصاف ہو رہا ہے؟ جی, آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں؟ اس وقت میں کوئی کامنٹس نہیں کروں گا. بائی انفرنس آپ اس کا کیا مطلب لیں گے؟ You are not contradicting it. یعنی you are not denying. ہماری تو لیگل کیا پارلیمنٹ ان کا لیجٹمیٹ, یہ ان کا لیجٹمیٹ ہے جب ان کے لوگ بات کرتے ہیں پیزا صاحب کے جی لگتا یہ ہے کہ جتنی عدالتوں کی پھرتیاں ہیں, تیزیاں ہیں, وہ صرف پی 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 ریلیٹڈ کیسز میں ہیں, اور وہ لیٹ سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں کیسز میں وہ سپیڈ نہیں ہے, اور جس طرح اب یہ ہے, جس طرح آج امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید کل تک اس کیس کا فیصلہ ہو جائے. اگر کل اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسی کنٹیمپٹ کے اوپر جو بات چل رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں ایک ڈیسنٹ ٹائم گزر جائے گا 48 گھنٹے کی ہیئرنگز کی؟ یہ آپ کے خیال میں ایک ہیسٹی ڈیسیژن ہوگی کل؟ پرسوں ان کی 25 تاریخ کی ڈیڈلی تاریخ ہے. تو ڈیفالٹ کی ہے نا. If the government doesn't know how to do its homework, I'm sorry, my friend has just joined as law minister. There are no aspersions. We have had a very long association. He has appeared with me in a number of important cases, so I have all respect and affection for him. I'm not blaming him, but they must do their homework. Who's responsible for NRO judgment becoming final?
صحیح ٹھیک ہے نا جی. ان لوگوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. کنٹمپٹ کے یہ جو ہوا تھا یوسف رضا کے خلاف جو ہوا تھا, آپ نے اپیل کیوں نہیں فائل کی؟ کورٹ نے بھی تو یہی کہا نا کہ وائی ڈنٹ یو فائل دی اپیل, آپ نے کیوں نہیں اپیل فائل کی؟ دیٹ مینس یو آر ایکسیپٹنگ. سر دیکھیں مجھے ایک ویری کوئکلی میں ڈاؤن ٹو لاسٹ 3 منٹس مجھے ایک چیز بتائیے. I don't want to start an argument. اس کے اندر آپ نے بات کی نا, اس ججمنٹ کے اندر نہیں, this is not یوسف رضا گیلانی صاحب واز نیور ڈسکوالیفائڈ. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جب ایک پٹیشن فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ ان کو کام سے روکا جائے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں آن دا گراؤنڈ کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ کا جو آرڈر آیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول نہیں کیا کہ وی کی ناٹ اسٹاپ ہم کیونکہ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے. وہ تو اب تو آپ نے سندھ ہائی کورٹ بھی نکال لی ہے جس کی بیسس آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوم صاحب کا لیٹر ٹھیک تھا. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے ہائی کورٹ کی بات مان لیتے, جب آپ کو سوٹ کرتا ہے ہائی کورٹ کی بھی نہیں مانتے. میں بات بتا رہا ہوں, اب میں فیکٹ بتا دوں آپ کو نا. ملک ایوب صاحب نے, اچھا چودھری فاروق صاحب نے خط لکھا, کسی کی مرضی اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. Why are we going into this background? اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, وی ہیو ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس. Yes. اس سارے مدعے کے اندر اصل ایشو دب گیا وہ تھا جو اوریجنل کیس تھا, سوئس کیس تھا, $60 ملین تھے, وہ ایشو تھا, وہ چلا گیا. پرائم منسٹرز بہت ہیں ان کے پاس, ایک کے بعد دوسرا مروا دیں گے, ان کو سانس چڑھ جائے گا, ان کو نہیں سانس چڑھے گا, کورٹ کو سانس چڑھ جائے گا. وہ کسی نے لکھا بھی تھا. ہاؤ ڈو وی برنگ اٹ بیک ٹو دا کور ایشو؟ کور ایشو پہ ہم کس طرح جائے عدالت واپس اور ہم چیز سے آگے چلیں؟ Don't ask me this question. میں اور فاروق نائک دونوں we believe in code of ethics. چلیں I'll ask you another question. مجھے بتائیں اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ایک عام آدمی کس طرح سمجھے؟ اس وقت ہماری تو صرف ٹائمنگ سے ہماری نیت پہ لگتا ہے, ہم کس طرح سمجھیں؟ یہ جیسے انہوں نے کہا, میں سے ایگری کرتا ہوں کہ you take assistance from the objectives resolution which is now a part and parcel of the constitution and also the 4 or 5 basic features of the constitution. It is a federal structure, it is parliamentary structure where people have fundamental rights which cannot be violated, Islamic provisions have to be respected and independence of judiciary. Naik Sahab, last 30 seconds. This is it. ہمیں آپ کی جب ٹائمنگز پہ ہمیں شک پڑتا ہے, آپ ہمیں بتا دیں ہم کیوں آپ پہ اعتبار کریں کہ یہ جو سارا قانون ہے یہ صرف پرویز رشید صاحب کو بچانے کے لیے نہیں بنا, اور یہ پرسن اورینٹڈ نہیں ہے بلکہ ایشو اورینٹڈ. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ باتیں کیا سرائیاں ہیں, جب تک کہ میں سمجھتا ہوں ساورنٹی آف پارلیمنٹ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یہ دونوں بہت امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں اور وائٹل چیزیں ہیں پاکستان کی عوام کے لیے, اور جب تک کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گی تاکہ اس ملک کے لوگ خوشحالی سے رہیں, اس ملک کے لوگ پراسپر ہوں, اور ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک رول ہے, وہ اپنا رول دوسرے کی ڈومین میں مت جائے, اپنی ڈومین میں رہیں, جوڈیشری اپنے ڈومین میں رہے, ایگزیکٹو اپنے ڈومین میں رہے, پارلیمنٹ اپنے ڈومین میں رہے. سر بہت شکریہ, I'm out of time, I'm totally out of time. اس کے مطابق چلیں. وہ پیزا صاحب تھینک یو ویری مچ. نائک صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا. ناظرین آپ نے بحث سنی, اس میں 2 انٹرسٹنگ چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو ہمیں نظر آتی ہے کورٹ جو شاید یہ رول بتانا چاہتی ہے, را سیٹل کرنا چاہتی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. لیکن دوسرا سوال اٹھتا ہے, کیا ایک $60 ملین کے مقدمے کی خاطر پورا نظام ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے؟ کیا اس پورے نظام کی قیمت ایک $60 ملین کا مقدمہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عدلیہ جمہوریت کو بچائے گی یا جمہوریت اپنے آپ کو خود بچائے گی؟ ذرا اس پہ سوچئے گا. کل شب 8 بجے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.